سر بیسیکلی روزی کیا ہے اور انسان کو اس کی پاداش کے لیے کہاں جانا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے بہترین روزی حاصل کرنے کا؟ جس وقت آپ کسی چیز میں ناجائز منافع خوری کریں گے، جس کا سادہ مطلب یہ کنزیومر ایکسپلائٹیشن ہے کہ آپ اس کی مجبوری کا، اس کی کم علمی کا، اس کی ناآگہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ چیزوں کو، یا پھر آپ ہارڈنگ کر کر اسٹاک پائلنگ کر کے آپ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو یہ سارے طریقے بھی درست نہیں ہیں۔ سر بیسیکلی بہت سے ممالک اپنی معیشت چلانے کے لیے، اپنا جو ہے وہ سسٹم چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے ٹیکس نافذ کرتے ہیں۔ کیا اسلام کے اندر، اسلامک بزنس سٹرکچر کے اندر کہیں پہ ٹیکس کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل ہے؟ کیا اس کی کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے؟ سر ہماری کچھ بلڈرز ایسوسیشنز کی طرف سے کویسچن آیا ہے، وہ یہ کہ کیا ٹینجیبل انٹینجیبل ایسٹس، ایسے ایسٹس جو فزیکلی ایگزسٹ نہیں ہیں اور ان کے اوپر رینٹ دینا یا رینٹ لینا وہ جائز ہے یا ناجائز قرار ہوگا؟ یہ سود کے زمرے میں آئے گا یا یہ حلال رزق تصور ہوگا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، میں آفتاب سلیم بزنس لائن آفیشیل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، میں بندہ ناچیز کے پاس نہ تو ان کی تعارف کے لیے کوئی واضح لفظ موجود ہیں، بلکہ میری عقل اور وسعت میں بھی شاید وہ الفاظ نہ آ سکیں جو آپ کے شان ہونے چاہیے۔ آپ نے ہزاروں مسلمانوں کو، ہزاروں نوجوانوں کو، ہزاروں بزرگوں کو قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر، ترجمہ پڑھایا، اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نے جدید عصری تقاضوں کے تحت لوگوں کو قرآن کا اسلامی طرز عمل، معاشی، معاشرتی اور سیاسی حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا۔ آپ انتہائی پروقار شخصیت ہیں۔ آپ ایک نجی کالج میں پروفیسر ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، اور سب سے بڑا جو میرا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے مربی ہیں، آپ میرے آقائے نعمت ہیں۔ میری مراد ہے جناب پروفیسر سخی احمد خان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر بیسیکلی بزنس لائنز کا مقصد ہے لوگوں کو کاروباری حوالے سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا، اور یہ بتانا کہ آپ پاکستان میں کاروبار کو کس طرح آسان اور واضح طریقے سے چلا سکتے ہیں، اور کاروبار میں آپ جدت کس طریقے سے لا سکتے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر آج ہم نے آپ کو دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگوں کا کویسچن ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں کہ لوگ دین کو کاروبار کے ساتھ ریلیٹ کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی بالکل حلال ہو، اور اس حوالے سے چند ایک ہماری آڈینس کے سوالات ہیں جو آج ہم آپ سے کریں گے۔ سر بیسیکلی قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمایا کہ بے شک اللہ آپ کو بے شمار رزق دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار رزق دیا، اللہ نے آپ کو روزی دی، اللہ نے آپ کو پھلوں سے روزی دی۔ سر بیسیکلی روزی کیا ہے اور انسان کو اس کی پاداش کے لیے کہاں جانا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے بہترین روزی حاصل کرنے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ رزق کے لیے، روزی کے لیے جو اصطلاحات قرآن مجید نے استعمال فرمائی ہیں، ان میں رزق بھی ہے اور فضل بھی ہے۔ رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا، جیسے سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا کہ جس وقت نماز پڑھ چکو تو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہاں فضل سے مراد بالاتفاق رزق کے حوالے سے جد و جہد کرنا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید نے جگہ بجگہ رزق کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔ جہاں تک رزق کی بات ہے، اس میں وسعت ہے۔ رزق میں معاشی ذرائع بھی شامل ہیں، معاشی اسباب بھی شامل ہیں، اس میں وقت بھی شامل ہے، اس میں علم بھی شامل ہے، اس میں انسان کے لیے جو ادر سورسز ہیں
all the sources are collectively termed by Quran as rizq. تو اس لیے باقی رہ گیا کہ رزق کے جو ذرائع ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید نے خود بھی بیان فرما دیے، آقا کریم جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رزق کے حلال اور حرام کے ذرائع کو بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور اسی طرح سے یہ کہا کہ اپنے اموال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناؤ کہ حکام تک لے کر جاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ تو یہ بڑے واضح سی، اور میرا خیال ہے کہ ہر وہ انسان جو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ جائز اور حلال رزق کے ذرائع کون سے ہیں اور کون سے ذرائع ایسے ہیں جن سے دین اسلام نے منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر، کاروبار کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے اور کس طرز کے تحت ہمیں نوجوانوں کو آپ درس دیں گے کہ وہ کس طریقے سے کاروبار کو سٹارٹ کریں، اور کیا کاروبار کی ان کے لیے کیا اہمیت ہے، اور اسلامی طرز سے وہ کس طرح کاروبار چلا سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام میں کاروبار کی اہمیت کیا ہے، تو اس سلسلے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک حجت ہے کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت کے ساتھ کاروبار میں رکھے۔ تو اٹ مینس کہ جتنی وسعت رزق میں اور ذرائع معاش میں وہ اللہ نے کاروبار میں رکھی ہے، اتنے ذرائع اور اتنے رزق کی وسعت جو ہے وہ جاب کے اندر نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کیسے کام شروع کیا جائے، تو بنیادی طور پر تو کاروبار کے شروع کرنے کے لیے جو بنیادی پہلے ذرائع ہیں کہ وہ موجود ہوں تو آپ کاروبار کر سکیں۔ دین obviously one of them is the start up capital ہے کہ آپ کے پاس ذریعہ کتنے، انویسٹمنٹ کے لیے کیپٹل کتنا موجود ہے، آپ کی اپنی ایکسپرٹیز کتنی ہے، آپ کس چیز میں ایکسپیرینسڈ ہیں، کس چیز میں آپ کا رجحان کس کی طرف ہے، آپ کتنا وقت دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بس وہ ایک چھوٹی سی مثال میں دے کر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جس وقت مانگنے کے لیے آیا اور اپنے فقیری کا اس نے ذکر کیا تو حضور نے فرمایا گھر میں کیا ہے، تو کہا کہ ایک پیالہ ہے اور یہ سامان زندگی ہے۔ حضور نے وہ پیالہ منگوایا، اس کو فروخت کیا 2 درہم میں، 1 درہم اس کو دیا کہ ابھی فوری امیجیٹ جو شارٹ ٹرم نیڈ ہے اس کو پورا کرو، اور 1 درہم جو کہ بالکل معمولی انویسٹمنٹ ہے۔ یہاں پر حضور آقا کریم علیہ السلام نے اس کو صرف اور صرف یہ سمجھایا کہ ہاؤ ٹو جنریٹ دا سورسز فار اسٹارٹنگ اپ دا بزنس، فار ایسٹیبلشنگ دا بزنس۔ This is important that it's not necessary to have a huge capital, then you can start the business. Even it can be started by a good planning with a minimum initial investment, as it happened in this case that Holy Prophet ﷺ just encouraged. The important thing is that کہ حضور نے اسے ایک کلہاڑی لے کر دی، اس کلہاڑی کو اپنے دست مبارک سے خیبی اس میں مدد فرمائی، اور پھر اس نے اپنا وقت لگایا، اس نے اس کو ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اس کو لے کر چلا۔ تو جس میں اتنا آپ معمولی انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی اپنی پوری توانائی لگا کر، اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے پورے وقت کے ساتھ، اپنی پوری کیپیبلٹیز اینڈ انرجیز کے ساتھ جب آپ کسی چیز کو وقت دیں گے تو معمولی انویسٹمنٹ سے بھی آپ گریجولی جو ہے اس کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل دنیا میں جتنی سکسیس سٹوریز آپ دیکھیں گے، وہ سکسیس سٹوریز میں سے شاید کوئی ایک سٹوری بھی ایسی نہ ہوگی کہ جہاں پر بہت بڑی انویسٹمنٹ سے کوئی بزنس سٹارٹ کیا گیا ہو۔ سکسیس سٹوری کہتی اس کو ہے کہ آپ بالکل ایک مائنر سی اسمال انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ شروع کرتے ہیں اور پھر دین آپ بگر اینڈ بگر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جی سر، آپ نے بڑے احسن طریقے سے ہمارے اس سوال کا جواب دیا۔ سر بیسیکلی بہت سے ممالک اپنی معیشت چلانے کے لیے، اپنا جو ہے وہ سسٹم چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے
ٹیکس نافذ کرتے ہیں، کیا اسلام کے اندر، اسلامک بزنس سٹرکچر کے اندر کہیں پہ ٹیکس کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل ہے؟ کیا اس کی کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے؟ ٹیکسیشن اسلام از اے ویری براڈ ٹاپک، تو بہت طوالت مانگتا ہے، جس میں آپ کو پروگریسو، ریگریسو، پروپورشنل، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو کیننس آف دا ٹیکسز ہیں، کوالٹیز آف دا گڈ ٹیکسز کیا ہے، ٹرانسپیرنسی کیا ہے، فیئرنیس ان دا ٹیکسیشن کیا ہوتی ہے، یہ تو ایک طویل ٹاپک ہے، لیکن مختصر کر کے یہ ضرور کہوں، بوقت ضرورت اسلامی حکومت بہرحال ٹیکس نافذ کر سکتی ہیں، اور خلفائے راشدین المہدیین کے دور میں مختلف ٹیکسز نافذ کیے بھی گئے، بالخصوص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اس سلسلے میں دی جا سکتی ہے کہ آپ نے فرسٹ ٹائم امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ڈیوٹیز ہیں ان کو متعارف کروایا، اور اس کے حوالے سے ٹیکسیشن کا ایک مربوط سسٹم قائم ہوا۔ بعد کے ادوار میں بھی اسلامی حکومت میں بھی ٹیکسز رہے، لیکن آقا کریم جان عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دور مبارک میں کیونکہ ذرائع آمدن مختلف تھے، اور اخراجات کے لیے جو پبلک ایکسپینڈیچر کے لیے، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے وہ سفیشینٹ ہوتے تھے، وہ کافی ہوتے تھے، اس لیے کسی اضافی ٹیکس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن بعد میں جس وقت ذرائع آمدن حکومت کے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے تو ٹیکسیشن کی ضرورت پیش آئی، اور مختلف ادوار میں پھر ٹیکسز لگائے بھی گئے۔ فقہاء کرام نے ٹیکسز کو اگر جائز حد تک لگائے جائیں، وہ فیئر ہوں اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور ان کی جو ریونیو ہے وہ صحیح جگہ پر سپینڈنگ ہو رہی ہو، تو بہرحال یہ جائز ہے، درست ہے، غیر شرعی عمل نہیں ہے، ٹیکسیشن اسلام کے اندر جائز ہے۔ جی ماشاءاللہ سر، آپ نے ہماری آڈینس کے لیے ٹیکسیشن کے حوالے سے بہت زیادہ آسانی پیدا کر دی، اگر وہ سمجھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو آپ کے یہ الفاظ مختصراً لفظ ان کے لیے کافی ہوں گے۔ سر یہ بتائیے گا، زکوٰۃ، عشر اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ ایک لازم فرض ہے، اور یہ ہر صاحب نصاب شخص پر 2.5% اپنی انکم میں سے یہ خرچ کرنا ان مصارف پر جو اللہ نے بیان کی یہ زکوٰۃ ہے۔ عشر جو زرعی زمین سے جو پیداوار ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرنا یہ بھی لازم واجب ہے، جبکہ ٹیکسز یہ لازم واجب حکومت میں شرعی طور پہ لازم نہیں ہے، قرآن نے کو فرض قرار نہیں دیے، یہ اسلامی حکومت اپنی نیڈ کے اکارڈنگلی جو ہے ٹیکسیشن کا نظام متعارف کرواتی ہے۔ تو ٹیکسز جو ہے یہ ڈیپینڈنگ اپان دا نیڈ آف دا گورنمنٹ اینڈ دا اسٹریٹجیز اینڈ دا لانگ ٹرم پلاننگ آف دا گورنمنٹ، جبکہ زکوٰۃ اور عشر جو ہے یہ لازم اور واجب ہے، یہ فرائض دین میں شامل ہے۔ جی ماشاءاللہ سر، سبحان اللہ۔ سر پاکستان کے اندر اس وقت معاشی بدحالی ہے، لوگوں کے مختلف سوالات ہیں اور پریشان ہیں، خاص طور پر کاروباری طبقہ انتہائی وقت اضطراب کے اندر ہے، تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ، اور وہ چاہتا ہے کہ ٹیکسز کم سے کم ہوں، تو سر اس موجودہ صورتحال میں کیا زکوٰۃ اور عشر سے، اگر ٹیکسز نہ نافذ کیے جائیں تو کیا صرف زکوٰۃ اور عشر سے جو ہے وہ انسانی فلاح و بہبود جو ہے وہ ایک مملکت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ بنیادی طور پر میرے اس میں آقا کریم جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حکمت عملی، آقا رحمت جان عالمین ایز این اکانومسٹ ان دا لائٹ آف دا ماڈرن اکنامک ٹرمینالوجیز، اس پہ میرا ایک ریسرچ پیپر آلریڈی موجود ہے، جس میں ذاتی طور پر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا نظام جس وقت متعارف کروایا گیا یہ ریاست مدینہ میں ہجرت کے بعد آقا رحمت علیہ السلام نے، تو غربت بھی تھی، بے روزگاری بہت زیادہ تھی، پھر اس وقت جنگوں کے حالات بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اکانومی پر بہت زیادہ برڈن بھی تھا، یہودیوں کی طرف سے بہت سارے قرضے اوس و خزرج پہ تھے، یہ مصیبت بھی سر پہ کھڑی تھی، لیکن زکوٰۃ کے مؤثر نظام کی امپلیمنٹیشن سے حضرت ادئی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ حالات کبھی تبدیل ہوں گے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اے ادئی تم دیکھو گے کہ لوگ سونا چاندی ہاتھ میں لے کر کسی مستحق کو دینے کے لیے تلاش کریں گی اور انہیں کوئی مستحق نہیں ملے گا۔ All it happened just only because of
the effective implementation of zakat and ushr system. کہ حضور کے دور میں کوئی اضافی ٹیکسز نہیں لگائے گئے، لیکن زکوٰۃ کا اکٹھا کرنا اور عشر کا اکٹھا کرنا، پھر اس کی ڈسٹریبیوشن اینڈ دا ڈسپرسل، وہ اس قدر آئیڈیل وے میں ہوئی، اس قدر زیادہ اس میں حکمت عملی کا سامنا کا مظاہرہ کیا گیا کہ جس سے صرف 8 سے 10 سالوں کے اندر اتنا بڑا چینج آ سکا، جبکہ اس اکانومی پر بہت زیادہ پریشر بھی تھا. تو میرے خیال میں ابھی بھی اگر زکوٰۃ اور عشر کے نظام میں مؤثر نظام لایا جائے، ٹیکسز کے معاملے میں تو ماڈرن اس میں امریکن کے وہ جو لیفٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ if you keep on increasing the tax rate, ultimately it will cause a reduction in the tax revenue. کہ آپ بڑھاتے رہیں گے تو اس سے ٹیکس ریونیو نہیں بڑھے گا، لوگ ٹیکس اویژن کریں گے، لوگ ٹیکس چوری کریں گے. تو ٹیکسیشن میں بھی جس وقت تک ایک اچھی آئیڈیالوجیکل پلاننگ پیچھے موجود نہ ہو تو ٹیکس ریونیو کا بڑھانا بھی وہ عملاً ممکن نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. سر کیا ایسی مملکت جیسے مادر مملکت ہماری پاکستان ہے، یا کچھ ایسی چند آپ مثالیں لے لیں، ایسی ریاستیں جو مکمل طور پر اسلامی ریاستیں نہیں ہیں لیکن ان کے نام کے ساتھ اسلامک ریاست آتا ہے، لیکن اس پہ کمپلیٹ اسلامک نظام نافذ نہیں ہے، اگر نافذ ہے بھی تو اس میں بہت ساری کراسائی ہیں، مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں، تو کیا ایسی ریاست کا لوگوں سے زکوٰۃ لے لینا بیت المال کے ذریعے، یا بینک سے زکوٰۃ ڈیڈکٹ کر لینا اور اس کو پھر یوٹیلائز کرنا بیت المال کے ذریعے اور پھر غریبوں تک پہنچانا، کیا یہ جائز ہوگا، قرار ہوگا، یا یہ ناجائز ہوگا، یا کیا یہ اگر جائز ناجائز کی ہم گردان میں نہیں جاتے تو کیا یہ درست عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے یہ دارالحرب نہیں ہے. دارالحرب اور دارالاسلام فقہ کی بڑی معروف اصطلاحات ہیں. دارالحرب کے احکامات اور ہیں جہاں پر آپ آزادانہ طور پر شعار اسلام پر عمل درآمد نہ کر سکیں، وہ دارالحرب ہیں. بہرحال یہاں پر بہت ساری قباحتوں کے باوجود بھی اسے دارالحرب قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ دارالاسلام ہے. دارالاسلام کے اندر بہرحال حکومت کے اقدامات سے بغاوت اختیار کرنا یا انکار کرنا یا سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جانا یہ کبھی بھی ڈیزائریبل نہیں رہا ہے. اور اس کے لیے کہ تبدیلی آئے اس کے لیے آپ مختلف فورمز پر جد و جہد کر سکتے ہیں، آگہی اویئرنیس شروع کر سکتے ہیں، پولیٹیکل پریشرز کریٹ کر سکتے ہیں، سوشل اویئرنیس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن سول اوبیڈینس کو بہرحال پروموٹ نہیں کیا جا سکتا. سر ہماری کچھ بلڈرز ایسوسیشنز کی طرف سے کویسچن آیا ہے، وہ یہ کہ کیا انٹینجیبل ایسٹس، ایسے ایسٹس جو فزیکلی ایگزسٹ نہیں ہیں اور ان کے اوپر رینٹ دینا یا رینٹ لینا وہ جائز ہے یا ناجائز قرار ہوگا، یہ سود کے زمرے میں آئے گا یا یہ حلال رزق تصور ہوگا؟ As far as the services are concerned, for example, آپ سافٹ ویئر سروسز کسی کو دیں، this is the intangible. ٹھیک ہے، تو اس پر اگر آپ سافٹ ویئر سروسز کسی کو دے رہے ہیں اور اس پر کچھ چارج کرتے ہیں، it is somewhat similar as the tertiary sector exists in all over the world. تو ٹرچری سیکٹر میں جب آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، انٹینجیبل ایسٹس ہیں، تو ان پر اگر کوئی آپ اپنی فی چارج کرتے ہیں یا اس پر کوئی فی دی جاتی ہے یا فی مقرر کی جاتی ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شرعی مذائقہ نہیں ہے. سر میں معذرت چاہتا ہوں، شاید میں اپنا کویسچن صحیح بتا نہیں سکا. آج کل ہمارے بلڈر حضرات جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک پراپرٹی ابھی بنتی نہیں ہے، اس کا صرف لے آؤٹ پلان بنتا ہے، تو پلان بنتے ہی ساتھ اس کو وہ پری سیل میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پری سیل پہ اگر آپ ہم سے فل پیمنٹ پہ چیز خریدتے ہیں، کوئی بائی کرتے ہیں، کوئی اپارٹمنٹ، کوئی شاپ یا کچھ آپ بائی کرتے ہیں، تو اس کی مد میں آپ فل پیمنٹ ہمیں دے دیں ابھی سے، آپ کو پوزیشن 3 سال بعد یا 2.5 سال بعد ملے گا، لیکن جو آپ کو رینٹ ہے وہ آج ہم ڈے 1 سے 0.5% یا 0.10% یا 10% ہم دینا شروع کر دیں گے. یہ جائز ہوگا یا یہ سود کے ذمہ؟ اگر ایک چیز آپ کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے، جی اب one thing that is not in my possession، میرے اس میں قبضے میں نہیں ہے، میں اس کو آگے بیچ کر یا اس کو اس پہ کرایہ دینا شروع کر دوں یا کرایہ لینا شروع کر دوں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس میں کم از کم پوزیشن کا ہونا اور اس کا فزیکل ایگزسٹنس کا ہونا اور پوزیشن کا ہونا یہ ضروری ہوگا.
سر گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا اور جو میڈیا نے بہت زیادہ اٹھایا وہ ہے معاشی بدحالی اور پاکستان کی معاشی صورتحال. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر آج اسی وقت اسی موقع پر اسلامک نظام نافذ کر دیا جائے تو اس سے اس کیپٹلزم سے جان چھڑا کے کیا اس سے انسانیت کو مسلمانیت کو جو قوم ہے ہماری پاکستانی قوم ہے اس کو فوراً فور فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا یا اس پہ بھی ٹائم لگے گا؟ اور کیا اتنی بڑی پاپولیشن کے ساتھ اسلامک نظام نافذ کر کے ایک سسٹم کو چلانا ممکن ہے؟ اب دیکھیں ہماری ہیومن باڈی جو ہے نا یہ اس کو ڈفرینٹ آرگنس میں آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. ایز اے ون باڈی ایز ون یونٹ ہی فنکشن کرے گی. اگر اس ہاتھ نے حرکت کرنی ہے تو اس کو سپورٹ چاہیے پوری باڈی کی. اس کے اندر پورا بلڈ سرکولیشن چاہیے, پورا اس میں ریسپریٹر سسٹم اپنا کنٹریبیوٹ کرے گا, ڈائجسٹو سسٹم اپنا کنٹریبیوٹ کرے گا, برین اپنا رول پلے کر رہا ہے, دل اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو جب ہم اسلامک معاشی نظام کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اسلامی معاشی نظام آئسولیشن میں کبھی بھی کام نہیں کرتا. اس کے لیے آپ کا سوشل سٹرکچر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کا کلچر اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کا لا اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک پورا جتنے بھی ایک سوسائٹی کے ڈفرنٹ آرگنس ہیں ان سب کے ساتھ مل کر ہی اسلامی معاشی نظام کام کرتا ہے. فار ایگزامپل اب اسلامی معاشی نظام میں دیانتداری ہے, کرپشن سے منع کیا گیا ہے, اعلیٰ حاصل کیا اور بہت ساری چیزیں ہیں. ان سب کا اب تعلق جہاں پہ معاشیات کے ساتھ ہے وہاں پہ اخلاقیات کے ساتھ بھی ہے, مورالٹی کے ساتھ بھی ہے, وہاں اس کا تعلق لا کے ساتھ بھی ہے. اب یہاں اس کا مطلب یہ کہ لا کی امپلیمنٹیشن کا ہونا وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ لا مسٹ بی ایکول فار ایوری اینڈ ایچ ون and it must treat to every and each one at the same palm. تو یہ اس کے ساتھ ایتھکس کی جس وقت نہ ہو, ایجوکیشن اس میں بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہے, اس میں مدرسہ مسجد خانقاہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. تو اسلامی معاشی نظام 110% بالکل ان تمام مسائل کو کوئی لانگ ٹرم, بہت لمبی ویری ویری لانگ ٹرم نہیں, 3 سے 4 سال کے اندر سارے کے سارے بے روزگاری ہے, انفلیشن ہے, اور جو there are so many other economic issues that we are facing, especially ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے, یہ ساری چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں اگر ان ٹرو سینس میں نبی پاک علیہ السلام کا نظام معیشت کو سمجھا جائے. لیکن اس کے لیے یہ اگر آپ کہیں جی کہ صرف ہم یہ چیز امپلیمنٹ کر دیں اور there is no change in ethics, there is no change in the culture, there is no change in the law implementation, تو پھر تو چیزیں اس طرح سے اپنا نتیجہ نہیں دیں گی. جی بہتر. سر سیکنڈ لاسٹ کویسچن. سر یہ ہماری جو اس وقت کی بینکنگ ہے, اسلامک بینکنگ, فار ایگزامپل مختلف اسلامک بینک آئے ہیں, ہم کسی بینک کا نجی بینک کا نام نہیں لیتے, لیکن سر ان کی جو فارمیشن ہوتی ہے, ان کو کارپوریٹ ہوتے ہیں, تو یہ ایک ہی اس کے لائسنس کے انڈر آ رہے ہوتے ہیں جو اس کو SACP الاٹ کرتی ہے. کیا یہ موجودہ بینکنگ جو ہے یہ مطلب وہ پراپرلی اسلامک بینکنگ ہے یا اس میں بہت سارے فلاز موجود ہیں؟ اس کو بینکنگ کو لینا چاہیے یا بینکنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ سر ہمارا بہت سارے خاص طور پہ تبلیغی پختون طبقہ یا اس طرح کے بہت سارے اسلامک لوگ جو ہیں وہ اس وقت اسلامک بینکنگ کو بھی ریڈکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی چلنا پسند نہیں کرتے, اور اس حوالے سے پھر وہ کیونکہ اکانومی جو ہے وہ کیش اکانومی کی طرف کنورٹ ہو جاتی ہے, تو کیا ہمیں اس بینکنگ سسٹم سے استفادہ لے لینا چاہیے, حاصل کر لینا چاہیے اور اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کی طرف جانا چاہیے یا ان بینکوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے؟ اسلام اس حوالے سے ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام تو خیر رہنمائی کرتے ہیں, باقی یہ کہ ہم اس رہنمائی کو اپنے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں. ہم اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلنے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ناک شاک مروڑ چھوڑ کر اسے اپنے سٹرکچر میں اپنے ڈھانچے میں لے آئیں. تو یہ مسئلہ ہے. یہ ایک سوال جو آپ نے کیا, یہ مشکل سوال ہے کہ اس موجودہ جو اسلامک بینکنگ ہے کین اٹ بی کالڈ پیور اسلامک بینکنگ. اور میرے اس سے میں تھوڑا سا کوشچن کو آنسر کرنے میں اس لیے اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ وابستہ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر
اپنے ڈپازٹس ان بینکوں کو دی ہیں. اور اگر آپ فگرز اٹھائیں اس وقت جو کنونشنل بینکنگ ہے وہ ایکسپینڈ نہیں ہو رہی, اسلامک بینکنگ ملٹی پلائی ہو رہی ہیں. لوگ اسلام کے نام پر جو ہے اتنے زیادہ جو ہے اس بینکنگ سیکٹر نے گرو کیا ہے کہ وہ ود ان دا ایئرس جو ہے وہ حیران کن ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ وہ اس کے ساتھ اسلام ٹیگ ہو گئے ہیں. باقی رہ گیا یہاں تک اس کی جو پالیسیز ہیں, اس کے جو پلانز ہیں, وہ کسی کی بات ہے کہ جو کنونشنل بینکنگ کو اسلامی اصطلاحات کے کپڑے پہنا کر بس وہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے. باقی کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہیں ہے, صرف کچھ ٹرمنالوجیز کو چینج کر دیا گیا اور ان کو کچھ ٹرمنالوجیز کو چینج کر کے اسلام کے نام پر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. تو اس لیے جو ہے صرف اسلامی اصطلاحات کے کپڑے ان کو ڈالے گئے ہیں, باقی آلموسٹ چیزیں اسی طرح سے ہیں. بلکہ کچھ جگہوں پر تو ایکسپلائٹیشن اینڈ دا وکٹمائزیشن وہ کنونشنل بینکنگ سے بھی زیادہ ہے, جہاں پر آپ کو زیادہ اسلام کے نام پر آپ سے اوور چارجنگ بھی ہو رہی ہے, آپ اسلام کے نام پر آپ کو جو بینیفٹس ہیں وہ کم دیے جاتے ہیں اور ایٹسٹرا. تو بہرحال اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ اٹ از اے پیور اسلامک. میرے خیال میں اس سے مچ بیٹر ہے کہ ہم زیرو کو اسٹڈی کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. زیرو انٹرسٹ ریٹ جو پلان ہے جو جاپان میں چلتا رہا اور دنیا کے اور مختلف ملکوں میں چل رہا ہے, ہمیں اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور اس کے قریب قریب آنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کنونشنل بینکنگ کو اسلام کے کچھ اصطلاحات کا لباس پہنا کر لوگوں کو یہ دھوکہ دیں. تو میرے لیے تو یہ تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے. سر آقا رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ ہیں کہ القاسب الحبیب اللہ, کہ دستگار اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. سر ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں ہمارے, کیونکہ پاکستان یا ہماری اس موجودہ صورتحال میں طبقات کو 2 کیا بلکہ 3 4 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, جس میں ایلیٹ کلاس ہے, ہائر ایلیٹ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے یا لوئر مڈل کلاس ہے, اور ایک انتہائی غریب طبقہ جو پاورٹی لائن سے بہت نیچے ہے. تو سر بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو اس حدیث مبارکہ کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف ہاتھ سے کام کرنے والا, دستکاری کرنے والا یا مزدور ہی صرف جو ہے وہ خدا کا حبیب ہے. کہ آپ اس کی کیا سے تشریح کریں گے؟ کیا صرف دستکار جو ہاتھ سے کام کرنے والا وہ حبیب اللہ کہلائے گا, یا ایسا شخص جس کے پاس کیپٹل ہے یا اس کے پاس سکلز ہیں اور وہ بیٹھا اپنا بزنس رن کر رہا ہے اور بہت سارے امپلائیز کو روزگار پیدا کر کے بھی دے رہا ہے اور ان سے کام لے بھی رہا ہے, اور ان کے لیے اس نے ایک میڈیم بنا ہوا ہے روزگار کا, اور اس میں صرف مینٹلی ایکسٹینشنز ہیں, مینٹلی ایفرٹس لگ رہی ہیں, کیا وہ بھی اس زمرے میں آئے گا یا صرف اس میں وہ دستکار ہی آئے گا, ہاتھ سے کام کرنے والا؟ لفظ کاسب آیا کسب سے, جس کا معنی اسٹرگل سے ہے, اسٹرائیو کرنا, کوشش کرنا ہے. تو اس میں کہیں پر بھی یہ ہاتھ والا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ہاں, ایک اور حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام ہاتھ سے کام کرتے تھے, وہاں بھی مراد یہ ہے کہ خود اسٹرگل کرتے تھے, خود محنت کرتے تھے. تو اس لیے القاسب کے اندر جائز حلال طریقے سے روزی کرنے کے تمام جتنے بھی پروفیشنز ہیں, چاہے وہ پرائمری سیکٹر میں ہو, سیکنڈری میں ہو یا پھر وہ ٹرشری میں ہو, وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. اس میں صرف رزق حلال کے لیے جائز طریقے سے محنت اور کوشش کرنا وہ سب کے سب القاسب ہیں. تاجر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نیک ایماندار تاجر کا حشر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائے گا. تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ یہ حبیب اللہ ہونے ہی کی تو تعبیر و تفسیر ہے. جی ماشاءاللہ. تو سر یعنی کہ اس حوالے سے کہ جو بندہ کیپٹلزم کا ہے یا جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو وہ بھی حبیب اللہ. کیپٹلزم اور چیز ہے, جو ذرائع جو کاروبار کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح کا کر رہا ہے, تو وہ اس میں شامل ہے. اچھا سر, ہمارا آخری کویسچن, اور اس کے ساتھ ہی آپ بزنس لائنز کے لیے بھی کچھ نصیحت کر دیں اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی کر دیں,
لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کویسچن سر، منافع خوری، ناجائز منافع خوری، یا ایسے کہ ایک جو چھکے لگاتے ہیں، ایک پیک کریٹ کر کے کچھ لوگ، کچھ بلڈرز، کچھ ریئل اسٹیٹس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ صرف ایک پیک کریٹ کرتے ہیں، ایک فیک پیک کہ جی یہ بہت اوپر جا رہا ہے سیکٹر، یہ فلاں چیز بہت اوپر جائے گی، اور ایک پیک کریٹ کر کے ایک منافع جنریٹ کر کے اور پھر اس سسٹم سے باہر آیا جاتا ہے. کیا یہ جائز طریقہ ہوگا یا یہ ناجائز ہوگا اسلام کے حوالے سے؟ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کے سوال کے اندر دو باتیں موجود ہیں. ایک بات تو آپ نے یہ کہی کہ آرٹیفیشل اور فیک ہائٹ اور کریٹ کرنا اور اس میں یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ چیز ایسی ہے، وہ جھوٹ ہے. اور جو چیز جھوٹ پر مبنی ہوگی وہ جائز نہیں ہے. وہ بڑی سادہ سی بات ہے، وہ حرام ہے. اور دوسری بات بڑی سادہ سی یہ ہے جس میں کوئی مشکل نہیں سمجھنے کہ آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز میں ناجائز منافع خوری کریں گے، جس کا دوسرا سادہ مطلب یہ ہے کنزیومر ایکسپلائٹیشن ہے، کہ آپ اس کی مجبوری کا، اس کی کم علمی کا، اس کی ناآگہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ چیزوں کو، یا پھر آپ ہارڈنگ کر اسٹاک پائلنگ کر کے آپ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو یہ سارے طریقے بھی درست نہیں ہیں. ہاں، منافع اسلام میں پروفٹ جو ہے وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، وہ درست ہے، لیکن اس منافع کی خاطر کوئی ایسی پریکٹس کرنا جس میں جھوٹ شامل ہو، جس میں دوسرے کی مجبوری کا، اس کی کم واقفیت کا، ناآگہی کا جو ہے آپ فائدہ اٹھائیں یا اپنی پار کا یوز کریں اور چیزوں کو آپ شارٹ کر دیں. اسٹاک آپ کو پتا ہو کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، آئی ایم ہولڈنگ اٹ. تو یہ سب چیزیں تو آپ کے سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے کہ پھر ایتھکس کدھر گئے، اخلاق کدھر گیا. جو چیز اخلاق کے خلاف ہوگی اسلام کبھی بھی اسے پسند نہیں کرے گا. جی بہتر ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے. آخر پہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بزنس لائنز کے لیے ہمارے لیے کچھ نصیحت فرما دیں اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک نصیحت فرما دیں کہ وہ اپنے مستقبل میں اپنے کاروبار کو کس طرح لے کے چلیں. ڈٹرمنیشن اور پیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے، کاروبار کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے. لیکن صرف پیشن ہی کافی نہیں ہے، بلکہ پیشن کے ساتھ ایک جو ہے اچھی ساؤنڈ پلاننگ، سمجھ بوجھ، اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اس میں بزنس کے سکسیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اپنے اندر اعتماد بھی ہو. اور بزنس کی کامیابی کے لیے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ نئی سوچ رکھتے ہوں، انوویٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. اگر آپ چیزوں کو انوویٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں تو آپ آگے نکل سکتے ہیں. اور انوویشن کے لیے آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. جب تک آپ میں آپ کارجس نہیں ہیں، بولڈ نہیں ہیں، آپ رسک لینے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، تو آپ ظاہر انوویٹ نہیں کرتے، اب ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، رسک پراپر نہیں لے پاتے ہیں. تو یہ وہ چند بنیادی باتیں ہیں جن میں اگر آپ کے پاس پیشن ہے، ڈٹرمنیشن ہے، آپ کانفیڈنٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انوویٹ کر سکتے ہیں، آئیڈیاز نئے سوچ سکتے ہیں، ان آئیڈیاز کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے پاس ہمت ہے، تو پھر انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزی میں وسعت پیدا کر ہی دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، بندہ کتنا بھی عقل مند کیوں نہ ہو اور کتنا بھی تجربے کار کیوں نہ ہو، اگر وہ سارا کا سارا انحصار اپنی اس پہ رکھتا ہے تو اس کی روزی زیادہ بھی ہو جائے تو وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتی. اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور فقیری اختیار کرنا، مسکنت اختیار کر کے رکھنا، اور بار بار اس بات کو اکیلے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا کہ مالک الحمد، یہ تیری توفیق ہے، تیرا کرم ہے، تو کرم فرمائے تو میرے لیے میری مشکلیں آسان ہو جائیں. اور اسی طرح کی جب تک تعلق باللہ اور تعلق بالرسول روحانی طور پر اچھا نہیں ہوگا تو یہ معاملات میں بہرحال برکت نہیں رہتی. برکت کے لیے اور خیر کے لیے، آسانی اور کشادگی کے لیے اور جائز، تاکہ کمائی جائز رہے،
اس میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو، اس کے لیے تعلق باللہ و بالرسول بہت ضروری ہوتا ہے. سر بزنس لائنس کے لیے دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطاہرین واصحابہ اجمعین. میرے کریم مالک کرم فرما یا رب العالمین. جو بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دیں، جن کے لیے روزگار کے اسباب پیدا فرمائے، ان کی روزیوں میں کشادگی، برکت، فراخی نصیب فرما یا رب العالمین. آفتاب صاحب کو بھی اور ان کے جتنے بھی احباب ہیں سب کو خیر و برکت دے دے، کشادگی، فراخی دے دے. اللہ جو ان کے کلائنٹس ہیں، جو یہ سننے والے ہیں، سب کو اللہ خیر و عافیت دے، سلامتی دے، پاک روزی میں برکت، حرام کے لقموں سے اللہ میں پناہ نصیب فرما دے. اللہ جو جائز دعائیں قبول فرما. بالخصوص بارگاہ میں التجا ہمارے وطن کو بھی مستحکم فرما دے، ترقی خوشحالی عطا فرما، اسے قیامت تک آباد و شاد فرما یا رب العالمین. یا الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں کو بھی فتح نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم.